60 ہجری میں یزید نے تخت نشین ہوتی ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف حکم نامہ روانہ کیے۔ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو یزید نے اپنے والد کے وصال کی اطلاع دی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ ولید بن عقبہ گھبرایا، مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان نے کہا کہ تینوں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو، اگر بیعت سے انکار کر دیں تو قتل کر دو۔ ولید بن عقبہ نے مروان کی گفتگو سن کر کہا، خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع بھی مل جائے تو میں تب بھی ان ہستیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ یزید نے تخت نشین ہوتی ہی پہلا مطالبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کا کیوں کیا؟ امام ذہبی سیر اعلام النبلہ 3 جلد صفحہ نمبر 198 پر فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان دو ہستیوں نے یزید کی بیعت کر لی تو ان کے بعد اہل مدینہ کی بیعت آسان ہو جائے گی۔ یزید 25 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا۔ اس کی کنیت ابو خالد تھی۔ یزید بہت موٹا، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار اور ظالم اور بے ادب تھا۔ 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت یزید کی عمر 35 برس تھی۔ اس کے دل میں اقتدار کا گھمنڈ اور بہت غرور تھا۔ الغرض کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اپنی جان کو قربان کرنا گوارا فرمایا، مگر یزید جیسے ظالم، فاجر اور شرابی کی بیعت کرنا گوارا نہ کیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، مگر امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ہر شخص ظالم کی بیعت کرتے وقت یہ کہے گا کہ جب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی بیعت کر لی تو ہم کس کھاتے میں ہیں۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ محترم حضرات، مدینہ منورہ وہ شہر ہے جسے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ وہ مدینہ جسے دیکھنے کے لیے عاشق کی آنکھیں ترستی ہیں۔ آج نبی کے نواسی کے لیے مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام آخری سلام کے لیے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا دل رو رہا ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نانا جان، وہ حسین جو سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا تو آپ سجدہ طویل کر دیتے تھے، آج آپ کا بیٹا حسین آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ حسین جو لڑکھڑاتے ہوئے بچپن میں مسجد نبوی میں چلا آتا تو آپ واز چھوڑ کر ممبر سے اتر کر اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ نانا جان، وہ حسین آج آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ حسین جب بچپن میں روتا تو میری والدہ سے فرماتے کہ اسے مت رلاؤ، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نانا جان، وہ حسین جسے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ نانا جان، وہ حسین جس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کیا تھا، آج آپ کا بیٹا حسین آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نانا جان، اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ نانا جان، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ محترم حضرات، ذرا سوچئے، جب امام حسین علیہ السلام یہ کلمات کہہ رہے ہوں گے، اس وقت قبر انور میں سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر الوداعی سلام پیش کیا۔ دوستو، یہ کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، مگر وہ مدینے سے جا رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اب میں مدینہ منورہ واپس نہیں آؤں گا، بلکہ یہ سلام آخر